بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہے دنیا میرے آگے اور میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید۔ مشتاق منہاس صاحب، میں کل بھی عرض کر رہا تھا آپ کو کہ کل جو سارا دن ہم میڈیا والے ڈسکس کرتے رہے کہ عدلیہ پارلیمنٹ کی لڑائی رک گئی وغیرہ وغیرہ، میں عرض کر رہا تھا کہ میری دانش میں یہ سب انگریزی ہے، کوئی اتنا اہم کیس نہیں ہے۔ میں بہت سیریسلی یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس وقت دو جو ایشوز ہیں جن پہ وہ غور کر رہی ہے، اس کا مجھ سے، آپ سے، غریب آدمی سے، اس سے تعلق ہے۔ ایک رینٹل پار والا ایشو اور ایک جو بڑے بڑے قرضے معاف ہوئے۔ رینٹل پار کے سلسلے میں 3 روز تک مسلسل مختوم فیصل صالح حیات صاحب جو ہے یہ سپریم کورٹ میں پیش ہوتے رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس مسئلے کے بارے میں فائنل ججمنٹ جو ہے نا مشتاق، وہ دینی ہے آنریبل سپریم کورٹ نے۔ ہم صرف فیصل صاحب سے یہ جاننے کی آج کے پروگرام میں کوشش کریں گے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو اپنا کیا کیس بتایا ہے، مثلا جو کچھ انہوں نے وہاں فرمایا ہے، ہم صرف اس کو سمجھنا چاہتے ہیں اپنے عام آدمی کے لیے۔ ٹھیک ہے، بالکل، بسم اللہ کریں جی۔ جی فیصل صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ میں نے جیسے انٹروڈکشن میں بھی کہا، آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو زحمت یہ دی ہے، ظاہر ہے کہ آپ اس کیس کے میرٹ کا فیصلہ تو کرنا ہے سپریم کورٹ نے، اور انہوں نے نوٹسز وغیرہ بھی ایشوز کر دیے ہیں کافی لوگوں کو۔ ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیا پلیڈ کیا ہے، کیا کیس دیا ہے، کیونکہ دیکھیں خبروں کے ایک ہجوم میں ایک فوکس بات نہیں ہوتی، اس لیے آپ کو زحمت دی ہے۔ اور دوسرا اس پہ نصرت صاحب کہ عام آدمی کے لیے یہ کیس کتنا ضروری ہے۔ دیکھیں یہ معمولی بات نہیں ہے سپریم کورٹ میں جانا، اس سے پاکستان کے 18 کروڑ عوام لنک ہیں اس کیس کے ساتھ، کیونکہ دن بہ دن جس طرح مہنگائی ہو رہی ہے، وہ باقاعدہ نرخ بڑھ رہے ہیں بجلی کے، تو وہ بھی اس کے ساتھ تو اس سے بھی کنیکٹڈ ہے یہ ایشو یا نہیں، یہ بھی۔ جی فیصل۔ میں نصرت صاحب آپ کا، مشتاق صاحب کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس فورم پہ مجھے یہ موقع دیا ہے۔ ایک تو آپ نے خود ہی یہ پہلے فرما دیا کہ جی کیونکہ یہ کیس سپریم کورٹ میں تو سب جوڈس ہے، تو میرے لیے شاید وہ کچھ کہنا ممکن نہ ہو جس سے کہ کوئی تاثر ہو کہ جی میں اس کیس کے حوالے سے کوئی بات کر رہا ہوں، لیکن کیونکہ میں پچھلے کچھ 1.5 سال سے، بلکہ شاید اس سے زیادہ عرصے میں رینٹل پاورز کے حوالے سے میں نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے، اور میں میڈیا پہ بھی، پریس میں بھی، اسمبلی میں بھی میں بولتا رہا ہوں۔ اس حوالے سے میں ضرور جو میں کچھ گزارش کر سکوں گا میں آپ کے پروگرام میں کرنا چاہوں گا۔ پچھلے سال، آج سے 1 سال پہلے میں نے ایک خط لکھا تھا میں نے جی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ جی یہ جو رینٹل پاورز کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، اور میں نے اس میں ذکر کیا، میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی میں نے جی، اس میں نے کہا تھا یہ مدر آف آل اسکیمز ہیں۔ باقی تو ہمارے گھپلوں کی تو انتہا ہو چکی ہے نا، کیونکہ اس حکومت کا تو وتیرہ ہی شروع دن سے یہ رہا ہے 2.5 سالوں میں کہ جی کھاؤ پی اور ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا تھا جی آپ سو موڈ ایکشن لیں کائنڈلی، اور آپ کیونکہ یہ ایک ملک کا بہت بڑا وسائل کا ضیاع بھی ہو رہا ہے یہاں پہ، تو آنریبل چیف جسٹس صاحب نے اس کا سو موٹو ایکشن لیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے آپ لکھ کے دیں کہ آپ کے پاس کیا کیا شواہد موجود ہیں، وہ میں نے لکھ کے دے دیا جی۔ اب میں بریف کر دوں گا اس کو، وہ اس کی کارروائی ہوتی رہی اپنا پچھلے 8-10 مہینے میں۔ پچھلے مہینے جا کے باضابطہ اس کی جو سپریم کورٹ نے اس کی ڈیٹ فکس ہوئی اور تمام پارٹیز کو نوٹسز ہوئے۔ میں اچھا فیصل یہاں پر رکتے کیونکہ اس کو ڈیٹیل میں ہے، تو آپ کیا گورنمنٹ کے اندر جو کرپشن کی ایلیمینیشن کے لیے ادارے موجود ہیں، نیب ہے، اینٹی کرپشن ہے، FIA ہے، گورنمنٹ خود ہے، آپ نے کیا مایوس ہوئے آپ نے کہ آپ نے سوچا کہ سسٹم کے اندر آپ کو انصاف نہیں مل سکے گا، پاکستان کے لوگوں کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، کہ آپ نے پھر چیف جسٹس آف پاکستان کو آپ نے خط لکھا؟ مشتاق صاحب، میں بنیادی طور پہ ایک آپٹیمسٹ ہوں۔ میں وہ ایسا آدمی نہیں کہ جو پیسے مزے میں جاتا ہے، اور اللہ کرم میرے حلقے کے عوام نے مجھے 6ٹھی دفعہ اسمبلی میں مجھے وہ پہنچایا، جو کہ ان کی اللہ کا بڑا کرم ہے حلقے کے عوام کی۔ جتنی مجھے مایوسی اس دور میں ہوئی ہے اسمبلی میں آ کے، پہلے بھی دور تھے بڑے چیلنجنگ تھے، بڑے اس میں بہت مسائل ہوتے تھے، لیکن یہاں تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ یہ اسمبلی جو ہے، جس کو بار بار کہا جاتا ہے کہ جی یہ سوورن ہے، سپریم ہے، اور خاص طور پر یہ دیکھیے 9 سال کے ایک وہ کہتے ہیں نا امریت کے دور کے بعد ان کے بقول یہ جو حکومتی شخصیات ہیں، ایک جمہوری دور آیا ہے۔ اس میں اگر ہم نے عوام کو ان کی خواہشات کے مطابق ڈیلیور کر کے نہیں دینا تو پھر کس دور نے دینا ہے؟ اور پھر آپ نے کہا جی کہ یہاں پہ کوئی ادارہ، مجھے آپ بتائیے کون سا ادارہ؟ مجھے یاد ہے آپ پریس کانفرنس بھی کرتے رہے آپ اسمبلی میں،
کوئی گورنمنٹ کا نیب ایف آئی کوئی نہیں آپ کے پاس آیا کہ آپ کے پاس اتنا بڑا آپ اللہ اپنے فیکٹس کے ساتھ آپ چیلنج کر رہے تھے تو کسی نے آپ کو کہا ہوگا آپ ہمارے پاس آئیں جی آپ کدھر گئے؟ مجھے حکومت والے ایجنسیاں کیسے مجھے کچھ کہہ سکتی ہیں؟ وہ کہیں گی وہ تو خود اس میں سب انوالوڈ ہیں اس میں جی. جو میں نے یہ شواہد جو دیے ہیں میں نے میڈیا میں بھی اور میں نے جو سپریم کورٹ کو دیے ہیں اس میں حکومتی ادارے خود شامل ہیں. اور نیب نام کی چیز آپ کو نظر ہی کیوں نہیں آتی یہاں پہ؟ دیکھیں نا پرائم منسٹر ایک دن اسمبلی میں کہتے ہیں جی میں نیب کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں. آپ نے خود تقریریں سنی ہیں اور اس کا بجٹ بھی ختم ہو گیا. اب نیب وہ ریوائیو ہو گیا. اچھا ریوائیو بھی کوئی نہیں ہوا. اکاؤنٹیبلٹی بل 2 سال سے پڑا ہوا ہے, اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی میں وہ پاس نہیں ہو رہا. تو ہمارے پاس ادارہ کون سا ہے؟ ٹھیک میں نے نیشنل اسمبلی میں, کیونکہ میں پارلیمانی لیڈر بھی ہوں اپنی پارٹی کا, تو مجھے ایک استحقاق وہاں حاصل ہے. میں نے وہاں پرائم منسٹر کی موجودگی میں کھڑے ہو کے 20 دفعہ, بلکہ شاید 20 بھی کم ہو, اس سے بھی زیادہ دفعہ میں نے کہا جی کہ ہمیں آپ کے ان پالیسیوں پہ تحفظات ہیں, آپ کے یہ کرپشن کیسز ہیں, بتائیں ہم کہاں لے کے جائیں. مجھے پرائم منسٹر نے کہا, یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ آپ جی ان کو لے کے آئیں جو قواعد و ضوابط اسمبلی کے, اس کے مطابق آپ فلور ہاؤس پہ لے کے آئیں. اب قواعد و ضوابط کے مطابق ہم تحریک التوا کے طور پہ لے کے آ سکتے ہیں, ڈسکشن ہو. ٹھیک, ہم تحریک التوا لے کے آتے ہیں اور ہماری تحریک التوا کو مسترد کر دیا جاتا ہے, ڈسکشن بھی اس میں نہیں ہوتی. تو اب اور کون سا نمائندہ فورم رہ گیا ہے پاکستان میں؟ نہیں, اس میں ویسے میں آپ سے تھوڑا سا ایگری کرتا ہوں. آپ اپنے طور پر اور خواجہ آصف صاحب بھی اس معاملے میں بہت وہ کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ بھی وہ 1.5 سال سے اس معاملے کو ایجیٹیٹ کرتے رہے. ہم نے 3-4 اس موضوع پہ ہم کرتے رہے ہیں. وہ تو آپ کی بات تھوڑی سی انڈرسٹینڈیبل ہے, وہ انجسٹیفائڈ ہے, نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپ ہر فورم سے مایوس ہو کر بالآخر آپ گئے. تو ابھی بھی میں آپ سے ابھی فی الحال جو ہے میں مشتاق یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں, وہ تو وہاں پہ سب جوڈیس معاملہ ہے. ہم یہ کہیں کہ یہ کیس کیا ہے, ان کا کیس کیا کہ آپ کو کیسے تحریک پیدا ہوئی کہ رینٹل کے اوپر, آپ اس ملک میں اور بھی بہت کچھ ہوا, آپ رینٹل کے اوپر آئے, اور کس چیز نے آپ کو اس میں انسٹیگیٹ کیا, آپ کو راغب کیا اس طرف کہ آپ؟ بہت سارے ایشوز تھے جی جس پہ میں بولتا ہوں کرپشن کے حوالے سے, لیکن رینٹل جو ہے وہ ایک اس کی وہ ایک بن گئی, اس کی وہ ایک اس پہ فوکس ہو گیا اپنا. رینٹل ایشو جو ہے جی, یہ یہاں پہ کروڑوں اربوں کی تو کرپشن کی بات ہوتی تھی نا یہاں پہ. میں آپ کو صرف ایک اس کا اس طرح میں بتانا چاہوں گا کہ 19 پروجیکٹ حکومت نے ایوارڈ کیے, اس حکومت نے. ٹھیک, اور تمام جو ٹرانسپیرنسی, تمام جو رولز اس کی وائلیشن میں کیے انہوں نے. اس میں 14 ان کے بقول ہم نے بڈنگ کے تحت کیے, اور 5 جو ہیں ایک وہ لفظ ہے انسولیسیٹڈ. انسولیسیٹڈ مطلب بغیر ٹینڈر کی دے دینا. ٹھیک, 19 دیے. وہ 2250 میگا واٹ کے پروجیکٹ ہیں. ان کی ٹوٹل جو تھی یہ 2250 سائز 2250 میگا واٹ. ٹھیک, کہ جی 2250 میگا واٹ بجلی ہم نے, یہ کیبنٹ نے جو اپروو کیے, یہ کیبنٹ نے اپروو کیے. ٹھیک ہے جی, یہ بھی ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے کیبنٹ والی, کیونکہ ٹائم کم ہے تو میں اس کو ذرا میں آگے لے کے جاؤں گا. ٹھیک ہے جی, 2250 میگا واٹ اگر لگتے ہیں نا ہمارے ہاں منصوبے لگتے ہیں جی پاکستان میں. اب اس کا میں اس کے کیونکہ اس وقت جو میں تھوڑی سی ہٹ کے بات کروں گا, اس وقت 1150 میگا واٹ کی اپروول آ چکی ہے. ٹھیک, 1150 میگا واٹ کی جو اپروول دی ہے ایشین بینک نے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ کے بعد آئی ہے, یہ بھی اور سٹوری ہے. اس کے تحت 140 ارب روپیہ حکومت پاکستان نے اگلے 3 سے 5 سال میں ان 8 رینٹل کمپنیوں کو دینا. 8 کی بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک, اور یہاں 19 کو سینکشن ہوئی. 140 ارب روپے 19 میں سے 8 کو گورنمنٹ دے گی. گورنمنٹ دے گی جی. ٹھیک, اچھا 140 ارب روپے اس طرح بنتا ہے, میں اس کو ڈالر میں بات کروں گا کیونکہ ڈالر کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے. 1.62 بلین US ڈالرز. 1.62 US بلین ڈالر. یہ ان 8 کمپنیوں کو حکومت پاکستان نے اگلے 3 سے 5 سال 3 سے 5 سال تک. اس میں گھپلا کیا ہوا, اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رینٹل کے علاوہ گنجائش ہی نہیں ہے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے حوالے سے, ناظرین اس پہ بات چیت جاری رکھیں گے, اہم معاملہ ہے. حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد.